بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. You are watching Fashion Education with Nasreen Maheed, and our today's topic is what is literature. Literature کسے کہتے ہیں؟ اردو میں جس کا مطلب ادب ہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. چلیں آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی what is literature. سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جو ورڈ لٹریچر ہے اس کا اوریجن کیا ہے. what is the origin of the word literature? The word literature is derived from Latin word literatura. جو ورڈ لٹریچر ہے وہ لاطینی زبان کے لفظ لٹریچرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ لیٹر اور ہینڈ رائٹنگ. سو وی کین say that literature is a term that is used to describe written and something spoken material. لٹریچر ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے کہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ کسی بھی لکھے ہوئے کو بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ لٹریچر کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. سو لٹریچر مینس رائٹنگ فارمڈ ود لیٹرس. لٹریچر کا مطلب وہ رائٹنگ ہے جسے لفظوں کو ملا کر جو ہے وہ جوڑا گیا ہو، جسے جو ہے وہ لفظوں کی بناوٹ سے اس کو جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ خیال بنا کے پیش کیا گیا، بہت ایسا جو ہے وہ شاہکار لکھا گیا لفظوں کو. مطلب لفظ تو ہے ہر کوئی بولتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی بولتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام لفظوں کو خاص بنا کے کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مطلب وہ امر ہو جاتا ہے، وہ حیات رہتا ہے. سو لٹریچر کا اوریجن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آتے ہیں ڈیفینیشن آف لٹریچر کی طرف. سو ہیئر کم فرسٹ ڈیفینیشن آف لٹریچر. لٹریچر از این آرٹ آف رائٹنگ meant to give aesthetic pleasure. لٹریچر جو ہے وہ ایک ایسا آرٹ ہے جو ہمیں دیکھنے میں، سننے میں اچھا لگے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگے. لٹریچر کیا ہے؟ ایک آرٹ ہے. لٹریچر شوز ٹرو پکچر آف لائف. لٹریچر کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی کی صحیح تصویر دکھاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے انسان کی زندگی کے حقیقی مناظر جو ہے وہ لٹریچر میں ہوتے ہیں. اب وہ حقیقی مناظر وہ چاہے تلخ ہیں، چاہے خوبصورت ہیں، چاہے وہ کڑوے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں. لٹریچر انسان کی زندگی کو دکھاتا ہے اور اس کی صحیح تصویر بیان کرتا ہے. جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتا ہے، یہ سچائی کی تصویر ہوتا ہے. لٹریچر جو ہے شوز ٹرو پکچر آف لائف، انسان کی زندگی کی صحیح عکاسی کرتا ہے. سو ہیئر کمز another definition of literature. Literature deals with life and its facts. لٹریچر کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ لٹریچر کا سب سے بڑا موضوع ہے انسان اور انسان کی زندگی. مینس وداؤٹ لائف اور وداؤٹ ہیومن بینگ لٹریچر کین ناٹ بی کمپلیٹڈ. لٹریچر مکمل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ مکمل ہو سکتا ہے، کیونکہ لٹریچر میں جو سب سے کامن چیز ہے جس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے وہ ہے انسان، اس کی زندگی اور اس کے حقائق. سو وی کین say literature deals with life and its facts. لٹریچر جو ہے وہ انسان کی زندگی اور اس کے حقائق کے گرد گھومتی ہے. Here is another definition of literature. Literature holds a mirror up to life or is a true model of life. یعنی یہ جو لٹریچر ہیں یہ انسان کی زندگی کا صحیح عکس دکھاتا ہے. جس طرح انسان جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات اور اپنے چہرے کو مکمل طور پہ دیکھ پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے آپ میں اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں اور برائیاں بھی نظر آتی ہیں، دونوں نظر آتی ہیں. اچھائیاں بھی اسے نظر آتی ہیں اور برائیاں بھی. بالکل اسی طرح
جب کوئی شخص لٹریچر پڑھے گا تو اسے بھی زندگی کی تمام حقیقتوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ لٹریچر میں لائف کو بڑے نپے تلے انداز میں ڈپکٹ کیا جاتا ہے، بڑے نپے تلے انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ لٹریچر زندگی کی حقیقی اور عملی مثال ہے۔ ٹرو ماڈل آف لائف، لٹریچر از ٹرو ماڈل آف لائف، لٹریچر زندگی کا اصل نمونہ ہے۔ Another definition of literature: it is full of human interest, evaluated with the coloring of imagination and thoughts. مطلب انسان کی زندگی کی تمام تر دلچسپیاں، انسان کس کس میں دلچسپی رکھتا ہے، کس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ لٹریچر میں۔ سو اٹ از فل آف ہیومن انٹرسٹ، کوئی چیز اس میں غیر ضروری نہیں ہوتی، جو انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے ان سب باتوں کو لٹریچر میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو پوئٹس ہوتے ہیں، ناولسٹ ہوتے ہیں، ڈرامٹسٹ ہوتے ہیں، پروز رائٹر ہوتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جن کے لیے لکھ رہے ہیں کیا ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ بھی ہے۔ ایویلویٹڈ ود دا کلرنگ آف امیجینیشن، ایویلویٹڈ ود دا کلرنگ آف امیجینیشن اینڈ تھاٹس۔ اب لٹریچر کی خوبصورت بات کیا ہے؟ اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ عام سی چیز کو، یہ عام لفظوں کو، عام سے خیال کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ رائٹر جانتا ہے کہ اس نے کون سے رنگ دے کے اپنے خیالات کو پیش کرنا ہے، کون سا رنگ دینا ہے اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کا کون سا رنگ دینا ہے، کون سا رنگ دے کے ایک مری ہوئی بات میں جان ڈال کے پیش کرنا ہے۔ یہ رائٹر کا کام ہے کہ وہ ایک ایسی عام سی بات کو، ایک مری ہوئی بات کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب شاہکار بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو آرٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی عام شخص اس بات کو بیان نہ کر سکے، اگر بیان کرے تو اس میں اتنا وزن نہ ہو، لیکن کوئی رائٹر جسے بات کرنے کا ڈھنگ ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اگر وہ بات کرتا ہے تو اس بات میں وزن بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی۔ تو لٹریچر اسے کہتے ہیں جس میں انسان کی دلچسپیاں موجود ہوں اور اس میں انسان کے حالات اور واقعات کو اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ So here is another definition of literature. There is no literature without imagination. Literature is a thought. امیجینیشن کے بنا کوئی لٹریچر نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل 100% سچ ہے، کیونکہ جب ہم کوئی پوئم، ڈرامہ یا ناول پڑھتے ہیں تو ہم شاعر کی باتوں میں کھو جاتے ہیں، اور ہم اس کی باتیں پڑھ کر جو ہے مطلب اس کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم اس جہان میں چلے جاتے ہیں جس جہان میں وہ ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، جس جگہ پہ وہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے، جو دکھانا چاہتا ہے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے لٹریچر کو ایک تھاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لٹریچر از اے تھاٹ، لٹریچر ایک سوچ کا نام ہے، لٹریچر ایک خیال کا نام ہے، انسان کی سوچوں، اس کے تصورات کا مظہر ہے۔ یعنی جو انسان سوچتا ہے، جو انسان کی سوچ ہے وہ لٹریچر میں لکھی جاتی ہے، اور پھر پڑھنے والا انسان اس انسان کی یعنی رائٹر کی سوچ کو پڑھ کر اس کی سوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح سوچ سے آگے سوچ چلتی ہے، لرننگ سے آگے لرننگ ہوتی ہے۔ جو اس نے اچھا سوچا وہ پڑھنے والے نے بھی اچھا سوچا۔ اس طرح ہماری سوچوں کو بدلنے میں اگر کسی چیز کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ لٹریچر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لٹریچر کا کام ہے کہ وہ ہماری سوچ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اسی لیے اس کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ لٹریچر از بیسڈ آن نیچر آف لا۔ لٹریچر کس پہ بیس کیا جاتا ہے؟ نیچر آف لا پہ۔ لٹریچر از بیسڈ آن لا آف نیچر۔ یہاں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ لٹریچر از بیسڈ آن لا آف نیچر۔ لا آف نیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے دنیا چلتی ہے، جیسے قدرت کے تمام امور ہیں اور اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، لٹریچر کا بھی ایک فلو ہے۔
لٹریچر کا بھی ایک فلو ہے. فلو کیسے ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے کمی بیشی شامل نہیں کر سکتا, کیونکہ بہت زیادہ رائٹر اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اس زمانے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کسی بھی دور کے, تو یہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کی فطرت کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس میں جھوٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا. اور رائٹرز جو ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ لا آف نیچر کو. لٹریچر ریپرزینٹس دا کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف اے لینگویج اور اے پیپل. لٹریچر کیا کرتا ہے؟ لٹریچر جو ہے مختلف لوگوں کی مختلف زبانوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, مختلف رسم و رواج کی انفارمیشن ہمیں دیتا ہے. لٹریچر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, نمائندگی کرتا ہے کسی بھی قوم کی, لوگوں کی, ان کی زبان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے, ہمیں انفارمیشن دیتا ہے ان کے رہن سہن کے بارے میں, ان کے کلچر کے بارے میں, کیا رسم و رواج ہیں ان کے, کیا ان کا جو ہے وہ رہنا سہنا ہے, کیا کھانا پینا ہے. ایوری تھنگ وی کین نو اباؤٹ بائی لٹریچر. صرف ہم لٹریچر کے ذریعے جو رائٹر لکھتے ہیں اسی کے ذریعے ہم جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لٹریچر ریپرزینٹس دا کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف اے لینگویج اور اے پیپل. If we analyze the word literature itself gives the main idea. Lit, enlightenment, era, age, chur, through. Enlightenment through age, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو لٹریچر جو ہے اس زمانے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ رائٹر وہ لکھتا ہے. لٹریچر جو ہے کسی بھی دور کے انسان کی فطرت کو بتاتا ہے. It is difficult to precisely define. اب یہ بہت زیادہ مشکل ہے لٹریچر کو ڈیفائن کرنا کہ لٹریچر کیا ہے. لٹریچر کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, بہت مشکل ہے یہ بیان کرنا. تو many have tried. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, بہت سارے ایکسپرٹس نے, بہت سارے کریٹکس نے, بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ایک شارٹ انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ لٹریچر یہ ہوتا ہے. But it's clear that the accepted definition of literature is constantly changing and evolving. یعنی لٹریچر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسپیسیفک نہیں رہ سکتی, یہ چینج ہو رہی ہے. آپ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لٹریچر ہے. جیسے کرسی اور میز ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے 4 پاؤں ہونے چاہیے اور اس کی ایسی طرز ہونی چاہیے. یہ کرسی ہوگی اور یہ میز ہوگی, مگر لٹریچر کو کوئی بھی حتمی شکل نہیں دی جا سکتی. لٹریچر کو کوئی بھی ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگوں نے اسے محدود کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ اتنی وسیع چیز ہے کہ اٹ کیپس آن چینجنگ, یہ بدلتی رہتی ہے اور کانسٹنٹلی اس میں چینجز آتی ہیں اور آ رہی ہیں. تو ہم کسی ایک لفظ کو, کسی ایک لائن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لٹریچر ہے. آج کی ویڈیو اتنی ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں نے بہت مختصر انداز سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ لٹریچر کیا ہے, واٹ از لٹریچر. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے کمنٹ, لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر کوئی سوال ہو, کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.